سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے مسئلے پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بائیکاٹ نے اس حکومتی بیانیے کو درست ثابت کر دیا کہ عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان اور اس کے عوام کی بجائے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اپریل 2022 میں اقتدار سے محروم ہو جانے کے بعد بانی تحریک انصاف روزانہ کی بنیاد پر شہر شہر گئے۔ امریکہ سے آئے ایک سائفر کو انہوں نے اپنی حکومت کے گرنے کی اصل وجہ بتایا۔ امریکہ کے حوالے سے ہم کوئی غلام ہے کا سوال اٹھاتے ہوئے وہ ریاست پاکستان کے کلیدی اداروں میں موجود میر جعفروں کا تواتر سے ذکر کرتے۔ ان کی جگہ اقتدار میں آئے شہباز شریف کی حکومت اندازہ ہی نہ لگا سکی کہ اپنے بیانیے کو وہ کیسے نوجوانوں کی روح تڑپانے اور قلب گرمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ملک کو دیوالیہ سے بچانے میں مصروف سیاست دانوں کے برعکس میر جعفر کی تہمت نظر انداز کرتے ہوئے قمر جاوید باجوہ ان دنوں کے صدر الوی کے ذریعے عمران خان کا جی رام کر کے اپنے عہدے میں مزید توسیع کی کوشش کرتے رہے۔ تاہم ایسا نہیں ہو پایا چونکہ عمران کو اقتدار میں لانے والے باجوہ اور خان دونوں اس نہج پر پہنچ چکے تھے جہاں دونوں ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد عمران خان نے نوجوانوں کی مؤثر تعداد کو جس انداز میں متحرک کیا، اس کا نتیجہ 8 فروری 2024 کے دن دھماکے کی صورت میں برآمد ہوا، لیکن 9 فروری کی صبح ہونے تک تحریک انصاف یہ طے نہ کر پائی کہ اس کے برپا کیے انقلاب کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اصولی طور پر اگر وہ واقعتاً اس امر پر قائم تھی کہ اس کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے تو نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کی حمایت سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے منتخب ہوئے اراکین کو ایوانوں میں بیٹھنے سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ یہ طے کرنے کی بجائے انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کو ترجیح دی، لیکن وفاق میں واحد اکثریتی حکومت کی حیثیت میں ابھرنے کے باوجود حکومت سازی کی طرف قدم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ تب جو پالیسی اپنائی گئی اس نے تحریک انصاف کے ان نوجوانوں کو اپنی اس قیادت سے قطعاً ناراض کر دیا جو اب خیبر پختونخوا میں حکومت بنائے بیٹھی ہے یا منتخب ایوانوں کا رکن ہونے کی وجہ سے مزے کی زندگی گزارتی نظر آ رہی ہے۔ غصے سے بھرے یہ نوجوان سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران کے نام پر ووٹ لینے کے بعد تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ اپنے قائد کی رہائی کے لیے فکر مند نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما کسی نہ کسی حوالے سے فوج کے ساتھ مل چکے ہیں اور عمران سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نصرت جاوید کے مطابق اب صورتحال یہ ہے کہ جیل سے باہر موجود تحریک انصاف کے رہنماؤں سے مایوس ہونے والے نوجوانوں کی اکثریت سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ ان کی اسی مہارت کے سبب 8 فروری ہوا تھا، مگر 8 فروری کو لوگوں کو اس امر پر اکسانا ضروری تھا کہ وہ گھروں سے نکلیں اور فلاں پولنگ اسٹیشن پر جا کر فلاں انتخابی نشان پر مہر لگا دیں جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کا نشان ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا یہ پیغام ہر اعتبار سے حیران کن تھا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ تاریخ بنانے کے باوجود 8 فروری کے دن لوگوں کو محض گھروں سے نکل کر خاموشی سے عمران خان کے تائید یافتہ امیدواروں کی حمایت میں ووٹ ڈالنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اس کے ذریعے ریاست کے طاقتور ترین ادارے کو للکارنے کا ذکر نہ تھا، لیکن مارچ 2025 میں حالات یکسر بدل گئے۔ ملک اس وقت دہشت گردی کی شدید ترین لہر کا سامنا کر رہا ہے، جس سے نورد آزما ہونے کی تدابیر سوچنے کے لیے حکومت نے نہایت مہارت سے آل پارٹی کانفرنس بلانے کی بجائے ایک پارلیمانی کمیٹی کو دعوت دی۔ اس کمیٹی کے قیام کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں موجود سب جماعتوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں۔ منگل کے روز وہ نمائندے اعلیٰ ترین فوجی قیادت سے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی وجوہات جاننے کے لیے پارلیمنٹ کی عمارت میں ہوئے ایک ان کیمرہ اجلاس میں شریک ہوں۔ پارلیمانی کمیٹی کا ذکر سنتے ہی سوشل میڈیا پر چھائے تحریک انصاف کے نوجوانوں نے اس بیانیے کو تیزی سے پھیلانا شروع کر دیا کہ اس کمیٹی کا قیام در حقیقت دہشت گردی سے نورد آزما ہونے کی خاطر بلائی اسی آل پارٹیز کانفرنس سے گریز ہے جو پشاور میں APS سانحے کے بعد ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ نواز حکومت کے دوران ہوئی اس کانفرنس میں عمران اپنا دھرنا چھوڑ کر شریک ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کے نوجوانوں کو یقین تھا کہ اب کی بار ہوئی آل پارٹیز کانفرنس عمران کی شرکت کے بغیر بے سود نظر آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور عمران کی ہدایت پر تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا، لیکن انتہائی طیش کے عالم میں یہ فیصلہ کرنے والے عمران خان اس حقیقت کو نظر انداز کر گئے کہ جعفر ایکسپریس کی اغوا اور مسافروں کے قتل عام کے بعد حکومتی ترجمان نہایت سوچ بچار کے بعد
तैयार की गई हिकमत अमली के जरिए ये तासुर फैला रहे थे कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की इस हौलनाक वारदात के बावजूद दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बाइकाट करके अपनी जमात पर लगने वाले इस इल्जाम की तस्दीक कर दी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।